بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی ورک بک یعنی عملی کتاب، اور کسی مشق میں مدد کے لیے آپ کے پاس ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 7 کا تیسرا حصہ پڑھیں گے اور سبق کا نام ہے موسم۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا SLO ہے سن کر پڑھنے کے لیے تیار ہو سکے یا ساتھ ساتھ پڑھنے کے قابل ہو سکے۔ تو آج آپ نے سبق غور سے سننا ہے اور اگر ممکن ہو تو آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ سبق پڑھنا ہے۔ اور ہمارا دوسرا SLO ہے امر و نہی اور منفی و سوالیہ جملے بنانا سیکھ سکے۔ آپ کے سامنے ایک تصویر ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے آم۔ اور کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آم کون سے موسم میں ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک، آم ہوتا ہے گرمی کے موسم میں۔ جب سخت گرمی پڑتی ہے تو آم بازاروں میں آ جاتا ہے، آپ آم بازار سے خرید کر لاتے ہیں، اس کو ویسے بھی کھاتے ہیں، آم کا ملک شیک بھی پیتے ہیں، جوس بھی پیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گرمیوں میں آپ استعمال کرتے ہیں ٹھنڈا ٹھار میٹھا اور خوشبودار شربت۔ جب آپ کو بہت پیاس لگتی ہے، آپ کو پسینہ آتا ہے، جب آپ اسکول سے واپس گھر آتے ہیں گرمی میں تو آپ کیا پیتے ہیں؟ ٹھنڈا اور مزیدار گھر کا بنا ہوا شربت۔ اس کے علاوہ آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ کو پسند ہے تربوز، خربوزہ اور دیگر پھل جو اس موسم میں موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورا سال گرمی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی آپ کو لگتی ہے سردی، اور کبھی کبھی نہ آپ کو گرمی لگتی ہے اور نہ سردی لگتی ہے، بلکہ مناسب موسم ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ موسم ایک جیسا نہیں ہوتا، اور موسم صرف ایک ہی نہیں بلکہ مختلف قسم کے ہیں۔ تو یاد رکھیں، سال میں 4 موسم ہوتے ہیں۔ کتنے موسم ہوتے ہیں؟ 4 موسم ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ سردی، گرمی، خزاں اور بہار۔ جیسے کہ آپ کو ان تصویروں میں جو آپ کی کتاب میں موجود ہیں نظر بھی آ رہا ہے کہ سردی جب برف ہوتی ہے ہمارے شمالی علاقہ جات میں، اس کے بعد ہے گرمی جب سورج پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے اور ہمیں سخت گرمی لگتی ہے اور پسینہ بھی آتا ہے۔ اس کے بعد ہے خزاں، جب پتے جھڑ جاتے ہیں اور درخت بالکل خالی ہو جاتے ہیں۔ اور آخری موسم ہے بہار، جب پھول کھلتے ہیں اور ہر طرف سبزہ اور ہریالی ہو جاتی ہے۔ تو سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ 4۔ اور کون کون سے ہوتے ہیں؟ سردی، گرمی، خزاں اور بہار۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے گرمی کے بارے میں۔ تو اپنی کتابیں کھول لیجئے اور آج کا سبق آپ غور سے سنیں۔ گرمی کا موسم بہت طویل ہوتا ہے۔ طویل کا معنی ہے لمبا۔ گرمی کا موسم بہت طویل ہوتا ہے۔ گرمی میں ہم ہلکے رنگ کے لباس پہنتے ہیں، مثلاً ہم سفید رنگ کے، اکثر لوگ ہلکے رنگ کے یا سفید رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ لباس کا معنی ہے کپڑے، لباس کا مطلب ہے کپڑے۔ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ مشروبات یعنی وہ چیز جس کو پیا جائے، پینا۔ آم گرمیوں کا خاص پھل ہے جو مختلف اقسام میں
دستیاب ہوتا ہے. دستیاب ہوتا ہے مطلب موجود ہوتا ہے. آم پھلوں کا بادشاہ ہے. پھلوں کا بادشاہ کیا ہے؟ آم. اور ہر شخص اسے شوق سے کھاتا ہے. اور ہر شخص اسے شوق سے کھاتا ہے. اب چلتے ہیں گھر کے کام کی جانب، اور گھر کا کام ہے حروف جوڑیے. آپ کے سامنے حروف الگ الگ لکھے گئے ہیں. آپ نے ان حروف کو ملانا ہے، اور ملا کر جو لفظ بنتا ہے اور لفظ کی جو شکل بنتی ہے آپ نے یہاں ان خانوں میں لکھ دینی ہے. جیسے سر دی، سین اور رے کو ہم ملائیں گے، سر، اور دال اور یہ کو سر دی. توے اور واو طوی، یہ اور لام طویل. اسی طرح وہ باقی حروف جو الگ الگ لکھے گئے ہیں آپ نے ان کو ملا کر الفاظ بنانے ہیں. اگلا گھر کا کام آپ کی ورک بک سے ہے، اور گھر کا کام کیا ہے؟ درخت کے پتوں میں لکھے ہوئے الفاظ کو ان کے متضاد سے ملائیں. متضاد کسے کہتے ہیں؟ متضاد کہتے ہیں کسی لفظ کے الٹ معنی دینے والے لفظ کو. جیسے اونچا، اس کا متضاد ہوگا نیچا. اونچا یعنی جو اوپر ہوتا ہے، اس کا متضاد ہوگا نیچا یعنی جو نیچے ہوتا ہے. تو آپ نے اسی طرح ان الفاظ کو ان کے متضاد سے ملانا ہے. جیسے مثال کے طور پر گندا، یہ ایک لفظ ہے. آپ نے نیچے والے الفاظ میں اس کا متضاد تلاش کرنا ہے اور اس کو اس سے ملا دینا ہے. جیسے گندے کو ہم ملائیں گے صاف کے ساتھ. اسی طرح یہ پست، ڈاکٹر اور بیمار کو آپ نے نیچے موجود الفاظ سے ملانا ہے جو کہ ان کے متضاد ہونے چاہیے. اور اگلا گھر کا کام آپ کے سمر پیک سے، ٹیلی ویژن یا اخبار سے اپنے علاقے کا ایک ہفتے کے موسم کا درجہ حرارت ذیل میں دیے گئے چارٹ میں نوٹ کریں، اور ہفتے کے آخر میں سب سے بلند درجہ حرارت والے دن کو سرخ اور سب سے کم درجہ حرارت والے دن کو سبز رنگ سے ظاہر کریں. نیز ان دنوں کی کیفیات اپنے الفاظ میں لکھیں. آپ نے سب سے پہلے دن کا نام لکھنا ہے. ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ. اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اس کا درجہ حرارت کہ کس دن درجہ حرارت کون سا تھا. اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس دن درجہ حرارت سب سے زیادہ ہو اس دن کو آپ نے سرخ رنگ سے بھر دینا ہے، اور جس دن درجہ حرارت سب سے کم ہو اس کو آپ نے سبز رنگ سے بھر دینا ہے. اور اس دن کی کیفیات کو بھی آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے اس گرمی والے دن کیا کیا. باہر گئے، اسکول گئے، اسکول سے آئے، کھیلے یا نہیں کھیلے، بارش ہوئی یا بارش نہیں ہوئی. آپ نے تمام کیفیات کو اپنے الفاظ میں، آسان الفاظ میں آپ نے لکھنا ہے. اور اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ اس میں اپنے والدین سے بھی مدد لے سکتے ہیں. یہ تھا ہمارے گھر کا کام، اور اسی کے ساتھ ہمارا سبق اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے امید ہے کہ آپ نے گرمی کے موسم کے بارے میں خوب اچھی طرح سیکھ لیا ہوگا، اور سبق بھی آپ نے اچھی طرح پڑھا، سنا اور سمجھا ہوگا. اور گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.